رمضان کے یہ روزے ہر مسلمان بالغ عاقل مقیم مرد عورت ان پہ فرض ہے. ہاں اگر وہ سفر کی حالت میں ہے چاہے افطار کر لے چاہے رکھ لے, اور رمضان کے بعد جتنے دن سفر میں رہا اس نے روزے نہیں رکھے اس کی قضا ادا کرے. اور یہ روزے رکھنے کے لیے حالت ایمان ثواب کی نیت یہ بڑی ضروری ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, صحیح بخاری و مسلم کی روایت ہے, من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی. یہ بڑی عظیم خوشخبری اہل ایمان کے لیے. یہ رمضان کا مہینہ جو ابھی قریب آنے والا ہے, ابھی سے اس کی تیاری کر لو. یہ رجب کا مہینہ ہے, اگلا شعبان ہے, پھر رمضان ہے. ابھی سے ذہن سازی کرو. جیسے تاجر کاروبار کے لیے حج کا سیزن ہو, کاروباری سیزن ہو, تاجر پہلے سے پلاننگ کرتے ہیں اس سیزن میں نے کیا کمانا ہے. یہ رمضان کا مہینہ نیکیوں کا سیزن ہے, نیکیوں کی بہار ہے, توبہ کا سیزن ہے, معافی کا سیزن ہے, جنت میں آسانی سے داخل ہونے کا سیزن ہے. کیسے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی. جو انسان رمضان میں روزے رکھ لے, دو شرطیں بنیادی, ایمان حالت ایمان میں, واحتسابا نیکی کی امید رکھتے ہوئے. من صام رمضان ایمانا واحتسابا, جو حالت ایمان میں ثواب کی امید, اجر کی امید, نیکی کی امید سے روزہ رکھ لیتا ہے, غفر له ما تقدم من ذنبی, اللہ اس کی زندگی کے پچھلے ہر گناہ کو معاف کر دیتا ہے. یہ اللہ کی طرف سے اعلان, یہ اللہ کی رحمت کا معاملہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی. جو حالت ایمان میں ثواب کی امید سے روزے رکھ لیتا ہے, قیام کر لیتا ہے, تراویح پڑھتا ہے, اللہ کے لیے جاگتا ہے, تو پھر نتیجہ وہی نکلتا ہے, غفر له ما تقدم من ذنبی, اللہ اس کی زندگی کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. اس حدیث سے ثابت کیا ہوا کہ روزہ رکھتے ہوئے ہماری نیت کیا ہو کہ یار رکھ ہی لینے ہیں, نہ رکھیں گے تو لوگ کی کہیں گے, لوگ کیا کہیں گے اگر نہ روزہ رکھا, لوگ تانے دیں گے, باتیں بنائیں گے. دکھلاوا اور ریاکاری ہے تو یہ روزے بیکار ہیں. اگر دکھلاوا اور ریاکاری کا روزہ رکھا, ثواب کی امید دل میں نہیں, اللہ کو راضی کرنا مقصد نہیں, لوگوں کے درمیان تشہیر ہے, لوگوں کو دکھلانا مقصود ہے, تو یہ ساری عبادت بیکار ہو جاتی ہے.